کو جب نہ مل سکا پانی، منہ کو موج دریا پر رکھ کے رو پڑا پانی، یاد کر کے بابا کی پیاس رو پڑے عابد، یاد کر کے بابا کی پیاس رو پڑے عابد، جب وضو کی نیت سے ہاتھ میں لیا پانی، جب وضو کی نیت سے ہاتھ میں لیا پانی، 3 دن کے پیاسوں کو جب نہ مل سکا پانی، مانگتی سکینہ جب پانی راہ کوفہ میں، مانگتی سکینہ جب پانی راہ کوفہ میں، سامنے بہا دیتا شمر بے حیا پانی، سامنے بہا دیتا شمر بے حیا پانی، راز کھل نہ پایا یہ ہائے باد عاشورا، راز کھل نہ پایا یہ ہائے باد عاشورا، کس کو کب ملا پانی، کس نے کب پیا پانی، کس کو کب ملا پانی، کس نے کب پیا پانی، فوج آدھا کوفہ نے ظلم کی بھی حد کر دی، فوج آدھا کوفہ نے ظلم کی بھی حد کر دی، چھوٹے چھوٹے بچوں پر بند کر دیا پانی، چھوٹے چھوٹے بچوں پر بند کر دیا پانی، آنسوؤں سے تر کرتے کیوں نہ قبر اصغر کو، آنسوؤں سے تر کرتے کیوں نہ قبر اصغر کو، اے قمر کہاں پاتے شاہ کربلا پانی، اے قمر کہاں پاتے شاہ کربلا پانی، بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
بسلسلہ شہادت جناب مسلم بن عقیل حیدری جامع مسجد ٹرسٹ کی طرف سے یہ خمسے کا انعقاد کیا گیا تھا، جس کی آج اختتامی مجلس ہے، جسے ابھی کچھ دیر میں خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والعلم میں جناب مولانا سید حسن امام صاحب کے بلا ایک ادا پیش ہے۔ عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ، کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ، جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود، جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ، جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ۔ آئیے حضرات انہیں اشعار سمے آواز دو۔ حجت الاسلام والعلم میں جناب مولانا سید حسن امام صاحب تشریف لائیں اور انہیں خطاب فرمائیں۔ بر حبیب خدا ختم باواز بلند صلوات۔ صلوات پڑھ دو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطان۔ اللہ مجھے داخل کر تو سچائی سے اور مجھے نکال تو سچائی سے، اور میرے ساتھ ایک سلطان عطا فرما کہ جو میری مدد کرے، جو میری نصرت کرے۔ اور آج جو ہے یہ خمسہ مجالس کی آخری مجلس ہے نا، تو اس مجلس میں جو ہے پورا نچوڑ جو ہے مختصر وقت میں یعنی 30-35 منٹ میں پورا نچوڑ جو ہے بیان کر دے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ تو عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کے جو کمالات ہیں، جو فضائل ہیں، جو معجزات ہیں، اور پروردگار نے جو انہیں اختیار دیا ہے، تو ہر انسان جو ہے درک نہیں کر سکتا ہے۔ اور روایات ہے برابر سنتے رہتے ہیں کہ رسول اکرم جو ہے وہ تمام انبیاؤں سے افضل ہیں، اور مولا کائنات جو ہے وہ رسول اسلام کے نفس ہیں۔ پڑھ دیجئے صلوات، ہے نا، ہے نا۔ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ یہ جو ہے رسول اسلام کے نفس ہیں، جان ہے، روح ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اسی طریقے سے مولا کائنات بھی ہے نا، ہر ایک سے افضل ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ ہر انسان جو ہے نا وہ درک نہیں کر سکتا۔ آپ کو پورا وہ واقعہ معلوم ہے، ذہن پہ ہے کہ جناب سلیمان جو ہے یہ اللہ کے نبی تھے، اور پروردگار نے تمام اختیار دے دیا تھا، حکومت مانگی تھی تمام جن و انس و پرند، اور ہر ایک پہ جو ہے ان کا اختیار تھا، حکومت تھی، اور تمام اختیارات ان کے ہاتھ میں۔ اب جو ہے کہہ رہے ہیں پروردگار ہم یہ چاہتے ہیں کہ کھانا ہم کھلائیں، آج سب کو کھانا کھلائیں۔ تو قدرت کی آواز آئی کہ ٹھیک ہے، تمہیں جو ہے اختیار دے دیا۔ اور جناب سلیمان اللہ کے نبی ہے، ہر ایک پہ اختیار ہے، جن اور پرند اور تمام چیزوں پہ بے شمار سب کو جو ہے اب حکم دے دیا ہے نا، کھانا بناؤ، اور جتنے تھے سب جو ہے کھانا بنانے میں لگ گئے، مصروف ہو گئے۔ مثلا جو ہے کہہ دیا کہ آج دوپہر میں جو ہے ہر ایک کھانا کھائے گا، ہم کھلائیں گے آج دوپہر میں، یعنی مثلا جو ہے ظہر کے بعد ہر ایک کو کھانا کھلائیں گے۔ اب اس کے بعد سب لگ گئے، کھانا جو ہے بن رہا ہے نا، کھانا بن رہا ہے، یہاں تک کہ وقت سے پہلے جو ہے مچھلی آ گئی ہے نا، مچھلی جو ہے کہا ہے اللہ کے نبی ہم جو ہے بھوکے ہیں۔ تو جناب سلیمان نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی وقت نہیں ہوا ہے، تھوڑی دیر میں پھر وقت سے پہلے جو ہے تھوڑا پہلے آ گئی، اور کہا کہ اے اللہ کے نبی ہمیں بھوک لگی ہے، ہم بھوکے ہیں۔ اب جناب سلیمان نے کہہ دیا اسے کھانا کھلاؤ، ہے نا، کھانا کھلاؤ۔ اب یہاں تک کہ وہ جو ہے کھاتی جا رہی ہے، سب کھلا رہے ہیں، کھاتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ سب باقی ہیں، اور آدھے سے زیادہ جو ہے کھانا ختم ہو گیا ہے نا، ختم ہو گیا۔ اب جو ہے جناب سلیمان نے ہاتھ کو جوڑا، کہا پروردگار یہ ہمارے بس میں نہیں ہے،
قدرت کی آواز ہے سلیمان، تم یہ سمجھتے ہو کہ غذا سے ہے نا، گندم سے روٹی سے پیٹ بھرتے، ہوا سے پیٹ بھر دیتے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے کا. تو یہ تو جناب ہے نا سلیمان تھے، اور جو فقر سلیمان ہے وہ جو ہے مسجد سے باہر کھڑے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے اشارہ کر رہے ہیں. اور جب اشارہ کر رہے ہیں تو لوگ سوال کر رہے ہیں کہ مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہم جو ہے روزی تقسیم کر رہے ہیں، ہم جو ہے روزی تقسیم کر رہے ہیں، رزق تقسیم کر رہے ہیں. تو بہرحال اس طریقے سے کرتے رہے، سب اشارہ کر رہے ہیں. تو ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا آپ کیا کرتے اس طریقے سے؟ کہا رزق تقسیم کرتے ہیں. رزق، یہ تو فقر سلیمان ہے نا، فقر سلیمان ہے. کہا رزق تقسیم کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے نا، وہ سنا ہوا واقعہ ہے نا. پھر جو ہے اس نے کہا کہ ہم جو ہے جاتے ہیں ایسے موقع پہ. اب جو ہے وہ آیا اور آنے کے بعد جو ہے اس نے سوال کیا مولا رزق تقسیم کر دیا؟ کہا. پھر دوبارہ پوچھ رہا مولا سب کو آپ نے رزق تقسیم کر دیا؟ مولا نے کہا ہاں. کہا سب کو؟ مولا نے کہا کہ جو شیشی میں چوٹی بن کر کے لائے ہو نا اس تک بھی رزق پہنچ گیا. صلوات پڑھے محمد والے میں. اس تک کہا اس تک بھی جو ہے رزق پہنچ گیا. سمجھے آپ؟ رزق جو ہے نا ہر ایک کو مولا کائنات جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں. اب بعض لوگ تعجب کرتے ہیں مثلاً جو ہے بہترین بریانی ہو، بریانی بہترین یا کھچڑا، یا اپنے ذہن میں سوچ لیجیے جو آپ کو پسند ہو، بہترین ہو ہے نا، اور ایک شخص کھائے اور اسے مزہ نہ آئے ہے نا، اسے مزہ نہ آئے. مثلاً کہے کہ ہے نا مزہ نہیں ہے، اس میں جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور مثلاً جو ہے ہم کھائیں تو مزہ آ رہا ہے نا، مزہ آ رہا ہے. اور مثال کو تھوڑا آگے بڑھا دیجیے نا، کسی مارکیٹ میں جائیے اور کوئی یہ کہے کہ نہیں وہاں سامان جو ہے اچھا نہیں ملتا ہے، وہ جائے تو معلوم یہ ہوا کہ اس سے اچھا سامان نہ ملے، لیکن ہم جائیں تو ہمیں اچھا سامان ملے ہے، اچھا سامان ملے گا. یہی مسئلہ ہے کہ تمہیں رزق ملے یا نہ ملے، لیکن ہمیں جو ہے علی کے ذریعے رزق ملتا ہے. پڑھیے صلوات پڑھیے. تو ہمیں جو ہے علی کے ذریعے جو ہے رزق ملتا ہے. تو بہرحال تو ایک شخص آیا مولا کائنات کی خدمت میں اور اس نے کہا کہ مولا آپ رزق تقسیم کرتے ہیں؟ مولا نے کہا کہ ہاں ہم جو ہے رزق تقسیم کرتے ہیں. تو مولا سمجھ گئے. تو مولا نے اس سے سوال کیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ پروردگار ہے نا قبلہ، دقیق بات ہے، پروردگار ہے، پروردگار ہے، وہ جو ہے ہر ایک کو رزق تقسیم کرتا ہے. اب اس کے ذہن میں تھا کہ یہ کیسے جو ہے رزق جو ہے تقسیم کر رہے ہیں. تو کہا کہ مولا آپ جو ہے رزق تقسیم کرتے ہیں؟ تو کہا ہاں. تو مولا سمجھ گئے. مولا نے کہا کہ تم جو ہے مسلمان ہو؟ کہا مسلمان ہے. کہا اللہ کو مانتے ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کو مانتے ہیں. قرآن کو مانتے ہو؟ کہا قرآن کو مانتے ہیں. ملائکہ کو مانتے ہو؟ کہا کہ ملائکہ کو بھی مانتے ہیں. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کہاں ہے، دور ہے یا نزدیک ہے؟ اس نے کہا مولا ہے نا اللہ تو شہرک سے بھی قریب ہے نا. تو کہا کہ جب اللہ شہرک سے قریب ہے تو یہ بتاؤ کہ موت آتی ہے تو اللہ روح قبض کرتا ہے یا ملک الموت روح قبض کرتا ہے؟ کہا ملک الموت. کہا اللہ بھی تو قبض کر سکتا تھا، دبا دیتا. ایک صلوات کہاں بیٹھے ہیں. تو ملک الموت کو معین کیا ہے. یہ شاگرد ہیں، شاگرد کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، استاد کی نہیں سمجھ. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ درک نہیں کر سکتا. یہ جو ہے فقر ابراہیم ہے، فقر جو ہے سلیمان ہے، فقر جو ہے انبیاء ہیں. یہاں تک کہ جناب سلمان نے مولا کائنات سے کہا کہ مولا جس طریقے سے جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے نا پرندوں کو اڑا دیتے تھے، پرندے بنا دیتے تھے، جناب ابراہیم جو ہے وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، لہٰذا جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ معجزہ جو ہے
ہم بھی دیکھیں ہے نا یہ معجزہ ہم دیکھیں. تو کہا کہ وہ تو جناب ابراہیم تھے ہے نا, ابراہیم تھے. بہرحال انہوں نے کہا کہ تاکہ قلب کو اطمینان ہو جائے. تو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ مثلاً بیان کر دے یا مثلاً جو ہے دیکھنا چاہتے ہو. کہا دیکھنا چاہتے. کہا دیکھنا چاہتے ہو یا مثلاً جو ہے احساس کرنا چاہتے ہو. کہا مولا اگر دیکھ لیں ہے نا تو اور جو ہے بہتر ہوگا. تو اب مولا کائنات نے کہا کہ دیکھو پرندہ جا رہا ہے, پرندہ جا رہا ہے. کہا کہ اسے بلاؤ. اب جو ہے جناب سلمان آواز دیتے ہیں لیکن جو ہے پرندہ نہیں آیا. دقیق بات ہے نا, پرندہ جو ہے وہ نہیں آیا. جناب سلمان نے کہا کہ مولا ہم پرندے کو بلا رہے ہیں لیکن وہ جو ہے آ نہیں رہا, اڑ رہے ہیں. تو کہا کہ سلمان ایسے تھوڑی آئے گا, ہمارا نام لو ہے نا. اب جو ہے نام لیتے ہیں تو پرندہ جو ہے فوراً آ گیا. اب جب پرندہ آ گیا تو اب جو ہے مولا کائنات نے کہا کہ اسے ذبح کرو, ذبح کر دیا. اب اس کے بعد جو ہے مولا نے کہا کہ اس سے کہو. اب جناب سلمان کہہ رہے ہیں لیکن جو ہے وہ زندہ نہیں ہوتا. اب اس کے بعد جو ہے مولا کائنات نے کہا اور فرمایا کہ دیکھو بہت دقیق بات ہے, ابراہیم نے جو پرندے کو زندہ کیا تھا تو ہمارا ہی نام لیا تھا. پڑھیے صلوات. اب اس کے بعد جو ہے مولا علی نے حکم دیا, پرندہ جو ہے زندہ ہو گیا. اب زندہ ہو گیا, اب اس کے بعد جو ہے اڑا. تو پھر جو ہے جناب سلمان نے کہا کہ مولا ایک بار اور. اب مولا کائنات نے تعلیم دے دیا تھا. اب جب تعلیم دے دیا اب اس کے بعد آئے, اب گفتگو بھی سمجھ رہے ہیں اور پھر جو ہے ذبح کیا, پھر جو ہے وہ زندہ ہو گیا. اب مولا کائنات نے تعلیم دے دیا, یعنی سمجھنے لگے جناب سلمان جو ہے پرندے کی گفتگو کو. تو اب جناب سلمان نے کہا کہ مولا ہم اس سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. مولا نے کہا سوال کرو. تو اب جو ہے سوال کیا, کہا کہ دیکھو پہلے بار بلایا تم آئے اور ہم نے جو ہے ذبح کر دیا, پھر دوسری بار بلایا ہے نا اور تمہیں معلوم تھا کہ ہم جو ہے تمہیں ذبح کریں گے, لیکن اور بھی پرندے تھے اور سب میں جو ہے سب سے پہلے جو سبقت کیا تم ہی تھے. اور بھی پرندے تھے لیکن سب سے پہلے اڑ کر تم ہی آ گئے, تمہیں معلوم تھا کہ ہم ذبح کریں گے. تب جو ہے پرندے نے کہا سلمان آپ ایمان کے 10ویں درجے پہ ہیں اور آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں. یہ دیکھیے بلا کون رہا ہے نا, علی بلائے اور ان کے نام پہ ہے نا اگر ذبح کیا جائے ہے نا تو پھر اس کا مزہ ہی اور ہے نا, اور پھر جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے. تو جو علی کے چاہنے والے ہیں شیعہ ہیں وہ مرتے تھوڑی ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے جب تک جو ہے اسے معرفت نہ ہو, درک نہ ہو, ظاہر سی بات اس منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. دیکھیں ایک تو موالی ہے, محب ہے, یہ اس کا بھی ایک درجہ ہے, مرتبہ ہے, اور ایک جو ہے شیعان علی شیعہ اس کا مرتبہ جو ہے وہ الگ ہے. جیسا کہ ملتا ہے کہ ایک شخص مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا, اور حاضر ہونے کے بعد اس نے کہا کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. تو مولا نے کہا کہ نہیں تم جو ہے ہمارے شیعہ نہیں ہو. اس نے کہا مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں. مولا نے کہا اگر شیعہ ہوتے تو پہلی بار کہہ دیا دوبارہ بولتے ہی نہیں ہے نا, ہماری بات جو ہے نا مان جاتے ہیں نا, اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں, اس کے بعد جو ہے نا وہ بھی جیسے مولوی سمجھ لیا تھا بات, کہہ دیا مولا نے تو ختم ہو گئی بات ہے نا. کہا کہ تم جو ہے نا شیعہ نہیں ہو. اب اس کے بعد جو ہے مولا نے کہا کہ شیعہ ہوتے تو بہرحال یہیں پہ خاموش ہو جاتے ہیں نا, توبہ اور استغفار کرتے. تو امام نے کہا کہ تم جو ہے شیعہ نہیں ہو, تمہاری بیوی ہے نا, بے جوڑ شادی ہے تاریخ میں بہت ہے نا, بہت ہے. کہا تم نہیں ہو لیکن تمہاری بیوی ہے, اور تم کس لیے آئے ہو ہمیں یہ بھی معلوم ہے. کہا کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ بیمار ہے نا, اور تمہاری بیوی پہلے ہی سے کہہ رہی تھی کہ تم جو ہے مولا کائنات کے پاس جاؤ, ان سے جا کر بیان کرو تو ہمیں شفا مل جائے گی. لیکن جو ہے تم یہ کہہ رہے تھے
کہ ہم حکیموں کے پاس جائیں گے لیکن ان کے پاس جو ہے ہم نہیں جائیں گے، حکیم کے پاس ڈاکٹر کے پاس تو چلے جائیں گے لیکن ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ تم تمام جو ہے طبیبوں کے پاس گئے اور طبیبوں نے جواب دے دیا، کہہ دیا کہ اب جو ہے یہ بچے گی نہیں، تب جو ہے تم ہمارے پاس آئے ہو۔ لیکن وہ جو ہے شیعہ ہے، چاہنے والی ہے، جاؤ اسے جو ہے شفا مل گئی۔ جب کہا کہ وہ جو ہے صحت مند ہو گئی تو اس نے کہا کہ یہ کیسے، آپ نے تو دوا دیا ہی نہیں۔ کہا ہم دوا نہیں دیتے، شفا دیتے ہیں، جو شفا دیتا ہے وہ دوا نہیں دیتا ہے۔ پڑھیے صلوات محمد علیہ۔ تو کہا کہ جو شفا دیتا ہے دوا کی ضرورت نہیں، چلے جائیے نجف اشرف میں، کربلا میں، دیگر مقامات مقدسہ ہے نا، مجلس حسین ہے نا، فرش حسین، یہ تمام چیز جو ہے یہ شفا ہے، انسان کے لیے شفا ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ ہر انسان جو ہے یہ درک نہیں کر سکتا کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کے جو کمالات ہیں، جو فضائل ہے، ہر انسان جو ہے سمجھ نہیں سکتا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایسے بھی سوالات ہوتے رہتے ہیں، اور بعض جو ہے یہ کہتے ہیں، یہ جو خطوط ہے اہل کوفہ نے لکھا خطوط سلسلہ، اور امام حسین علیہ السلام جو ہے کربلا میں شہید ہوئے، تو یہ تو سنتے ہی رہتے ہیں نا کہ یہ کہتے ہیں کہ شیعوں نے ہی مارا ہے، انہیں جو ہے قتل کیا ہے، شیعوں نے جو ہے قتل کیا ہے۔ اور پھر بعد میں یہ کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہے پہلے سے نہیں ہے نا، بعض ریسرچ وغیرہ کر کے کہنے لگے یہ تو 200 سال یا 400 سال سے جو ہے یہ جو ہے مذہبی قوم ہے، 200 سال، 400 سال، 500 سال ہے نا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ شیعوں نے قتل کیا، شیعوں نے قتل کیا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ابھی نئے ہیں، 400 سال یا 200 سال سے جو ہے، اور واقعہ کربلا جو ہوا وہ جو ہے 1400 سال پہلے ہے نا۔ یا تو پھر جو ہے یہ مان لو ہے نا کہ یہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، یا پھر یہ مان لو کہ یہ 200-400 سال سے جو ہے یہ وجود میں آئے ہیں۔ لیکن ان کے سمجھ ہی میں نہیں آتا، ان کے سمجھ میں نہیں آتا، جس طریقے سے علی سمجھ میں نہیں آتے اسی طریقے سے ان کے چاہنے والے شیعہ بھی سمجھ میں نہیں آتے ہیں، ہے نا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ۔ تو اب سن لیجئے اور دقیق بات، تھوڑا آگے بڑھ جائے ہے نا، تھوڑا آگے، کہ یہ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ابھی جو ہے 200-400 سال سے وجود میں آئے ہیں، تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ وہ تھے نہیں، 1400 سال پہلے وہ تھے نہیں، اور یا تو پھر مان جاؤ کہ یہ جو ہے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے، اور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے، تو پھر جو ہے تم یہ تسلیم کر رہے کہ انہوں نے جو ہے قتل کیا ہے، انہوں نے قتل کیا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ یزید نے قتل کیا ہے، یزید نے قتل کر دیا، اور ہم جو ہے اس میں شامل تھے۔ جب ہم شامل تھے اور اس نے جو ہے قتل کیا ہے، تو اب جو ہے دوسرے ہٹ جائیں، ان سے کیا مطلب؟ اب مسئلہ جو ہے ہمارا ہے، ہم جو ہے یزید پہ لعنت کریں، اس کے باپ پہ لعنت کریں، اس کے دادا پہ لعنت کریں، تم سے کیا مطلب ہے؟ پڑھیے صلوات پڑھیے محمد۔ تو بہرحال ہے نا جو خطوط ہے نا لکھا گیا، دور تو ایسے ہی تھے، مولا کائنات کے زمانے میں آپ دیکھ لیں کیسے حالات تھے، کیسا دور تھا کہ خود جو ہے جو مولا کائنات کے ساتھ تھے، جو ساتھ تھے، خود جو ہے ان کے لشکر میں، مولا کے لشکر میں ایسے افراد تھے کہ مولا نے تو خود ہی کبھی ذکر کیا تھا، مولا نے خود ہی فرمایا ہے نا کہ ہمارے جو ہے 10 لے لو اور معاویہ کا 1 لے لیں، ہم اس پہ راضی ہیں، وہ باطل پہ ہوتے ہوئے عقیدے میں جو ہے مستحکم ہے، یہاں حق پہ ہوتے ہوئے جو ہے نا ڈھلمل ہے نا، شک و شبہ ہے۔ تو مولا نے فرمایا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو مولا کائنات کے ساتھ تھے، ایسے افراد تھے، یا جنگ صفین یا مثلا جو ہے دیگر موقع پہ، وہی افراد جو ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔
امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے. خود جو ہے امام نے بھی فرمایا کہ جس طریقے سے عراقیوں جس طریقے سے تم نے جو ہے میرے بابا کو دھوکہ دیا، بے وفائی کی، اسی طریقے سے میرے ساتھ بھی کر رہے ہو. ڈاکٹر طہ حسین نے بھی لکھا کہ یہ سب جو ہے دنیا پرست تھے، وہی افراد تھے اور مولا کائنات کو بھی دھوکہ دیا. اسی طریقے سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو ہے اسی طریقے سے ظاہر سی بات ہے کہ جو کوفے میں موجود تھے انہوں نے جو ہے رسول اسلام کا بھی دور دیکھا ہے نا، ان کا زمانہ بھی دیکھا. اور یہ افراد تھے کہ جنہوں نے خطوط لکھا امام حسین علیہ السلام کے پاس کہ آپ جو ہے کوفے آ جائیے، راہ ہموار ہے. تو دیکھیں، اول تو یہ کہ اگر امام حسین علیہ السلام توجہ نہ دیتے تو پھر لوگ یہ کہتے اور تاریخ میں یہ بات لکھی جاتی، لوگ جو ہے آمادہ تھے ہے نا، تیار تھے، لیکن جو ہے امام حسین نے توجہ ہی نہیں دیا ہے نا. تاریخ میں جو ہے یہ بات لکھی جاتی ہے. اور دوسرے امر بالمعروف نہیں، ان کا مسئلہ تھا، یزید نے بیعت کا سوال کیا. بہرحال ادھر سے خطوط آنے لگے. تو اب آپ دیکھیں جو خطوط آئے ہیں تو بہت سے اس میں خواص تھے ہے نا، بہت سے خواص تھے کہ مثلا جو ہے اس میں قاضی شرح ہے نا یہ بھی ہے، یا مثلا جو ہے سبز بن ربی یہ شخص جو خاص میں سے ہے نا، حجار ہے نا، یا مثلا جو ہے زید بن حارث. تو بہت سے ہے نا خواص میں سے تھے کہ جو رسول اسلام کا دور دیکھا تھا. اور یہاں تک کہ تھوڑا تھوڑا اس پہ اشارہ کر دیں ہے نا، یہیں سے مصائب پڑھ دیں گے، باقی چھوڑ دیں گے ہے نا. ایک صلوات پڑھ دیے محمد والی. قاضی بن شرح اس کا آپ دیکھ لیجیے نا کہ یہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس دور میں جو حکماں تھے یا خلفاء تھے نا، اور یہ قضات پہ تھا قریب جو ہے 60 سال تک ہے نا، یہ جو ہے فیصلہ کرتا تھا، قاضی تھا 60 سال تک. یہاں تک کہ یہ جو ہے تیسرے کے دور میں بھی تھا. اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ قاضی تھا، مولا کائنات کے زمانے میں بھی تھا، یہ جو ہے قضاوت کرتا تھا، فیصلہ کرتا تھا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ دنیا کے لالچ میں آ کر ہے نا، یہ جو ہے دنیا بعد جو ہے خوف کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے ہے نا، منصب کا لالچ، دولت کا لالچ، یعنی دنیا کی وجہ سے جو ہے آپ دیکھیں یہ دنیا جو ہے نا اسی طریقے سے ہے. اگر جو ہے ہم جو ہے دین کو چھوڑ دیں گے یا حق کو چھوڑ کر جو ہے ہم باطل کے ساتھ ہو جائیں گے تو یہ دنیا جو ہے ہمیں اتنا ذلیل کرے گی کہ پھر جو ہے ہم اس دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے ہے نا. یہ دنیا جو ہے نا رد عمل جو ہے اسی دنیا میں دیکھنا پڑے گا کہ اگر جو ہے کوئی حق کو چھوڑ دے اور باطل کا ساتھ دے ہے نا، اگر دولت کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے، تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے اس دنیا میں دیکھے گا، آخرت میں تو ہی ہے. اب جیسا کہ اب آپ دیکھ لیجئے یہی جو ہے قاضی شرح ہے کہ یہاں تک کہ یہ جو ہے مولا علی کے بھی زمانے میں قاضی تھا. اور آخر کار جو ہے یہ وقت بھی آیا کہ اس نے اعلان بھی کیا کہ ہم سے جو ہے دنیا سے کوئی مطلب نہیں، دنیاوی سیاست سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، اور ہم جو ہے صرف جو ہے فیصلہ کرتے ہیں بس، آپ باقی ہم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اور یہاں تک کہ وہ جو ہے بہترین گھر بھی لے لیا، جس کی وجہ سے مولا نے پھر سوال کیا تھا، کہا ہم سے کوئی دنیا سے لگاؤ نہیں ہے. اور یہاں تک کہ اب آپ دیکھیں کہ یہی شخص ہے کہ جس نے فتویٰ صادر کیا تھا کہ حجر بن عدی جو قتل کیے گئے تو اس میں جو ہے اسی کا ہاتھ تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ ہر دور میں تھا، مولا کائنات کے دور میں بھی تھا، یہاں تک کہ مولا کائنات نے جو ہے اسے معزول بھی کر دیا تھا، اس لیے کہ اس نے جو ہے غلط فیصلہ کیا تھا جس کی وجہ سے معزول کر دیا. تو ایک شخص تو یہی ہے قاضی شرح، اور دوسرا جو ہے یہی ہے نا سبز بن ربی. یہ تاریخ میں جو ہے اس کے لیے یہ ملتا ہے کہ یہ جو ہے تھالی کا بیگن تھا ہے نا، سمجھ گئے، کبھی ادھر جاتا تھا کبھی ادھر آتا تھا، کبھی دیکھا ادھر جو ہے رخ اچھا ہوا چلی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی دیکھا ادھر ماحول اچھا ہے تو ادھر آ جاتا تھا، کبھی جو ہے ادھر چلا جاتا تھا. اور یہاں تک کہ آپ دیکھ لیں کہ یہی شخص ہے کہ سب سے ہے نا پہلے جو خواص میں سے ہے خط لکھا ہے نا، کوفے سے خط لکھا تھا کہ آپ جو ہے کوفے میں آ جائیے. اور یہ شخص جو ہے یہاں تک کہ
تیسرے کے دور میں بڑا کھڑی کھوٹی سنایا ہے نا، اور پھر جو ہے یہ مولا کائنات کے ساتھ تھا، یہاں تک کہ یہ جو ہے جنگ صفین میں بھی تھا، مولا کائنات کے ساتھ تھا، پھر یہی جو ہے نا سب یہ جو ہے خارجیوں کی طرف چلا گیا، پھر جو ہے یہ مولا کائنات سے جنگ کرنے لگا، خارجیوں کی طرف چلا گیا، اور پھر یہاں تک کہ دیکھا کہ اب ماحول جو ہے بدل گیا ہے نا، تو پھر جو ہے وہ مولا کائنات کی طرف آ گیا، یہاں تک کہ اس طریقے سے یہ کرتا رہا، مولا کائنات کی طرف آیا، پھر دیکھا کہ دیگر جو ہے حالات ماحول اچھا ہے تو پھر ایمان سے نکلا ادھر چلا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اب دیکھا اب ماحول جو ہے ادھر ہے تو اب آ گیا ادھر، یہاں تک کہ اس نے جو ہے خط لکھا ہے نا، پیش ہے، اس نے جو ہے امام حسین کو خط لکھا کہ آپ جو ہے کوفے آ جائیے، اور جو ہے فصل آمادہ ہے، درخت آمادہ ہے اور پھل جو ہے آمادہ ہے، لہٰذا آ جائیے۔ اب اس نے جو ہے خط لکھا، اب آپ دیکھیں یہ جو ہے امام حسین کی طرف تھا کہ آپ آ جائیے، ہم لوگ جو ہے آمادہ ہیں، اور یہاں تک کہ یہی شخص جو ہے کربلا کے میدان میں امام حسین کے مقابلے پہ آ گیا۔ امام حسین نے فرمایا، کہا کہ تم نے خط لکھا تھا، تم نے بلایا، تم نے یہ کہا کوفے آ جائیے، پھل جو ہے آمادہ ہیں، کہا کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، یہ سب جھوٹ ہے۔ یعنی امام وقت کی موجودگی میں اس نے یہ کہا کہ ایسی جو ہے کوئی بات نہیں ہے، یہ جو ہے سب جھوٹ ہے، یہاں تک کہ یہی پیش جو ہے کربلا کے میدان میں تھا، یہ جو ہے پیسر سعد کے ساتھ جو ہے یہ تھا، یہاں تک کہ جب حکم دیا ہے نا ابن زیاد نے یہ کہا کہ حسین سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ، تو اب جو ہے شمر بھی تھا وہ آمادہ ہو گیا، اس نے بہانہ بنا لیا، اس نے جو ہے بہانہ بنا لیا، کہا کہ ہم جو ہے بیمار ہیں، پڑھیں نا تھوڑا سا، گھبرائے نہیں نا، آپ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو یہ جو ہے بہانہ بنا لیا، اس نے کہا کہ طبیعت جو ہے ہماری صحیح نہیں ہے، بہرحال ابن زیاد نے کہا کہ معلوم ہے یہ جو بہانہ بنا رہا ہے یہ چاہ نہیں رہا ہے، اور یہ بھی چاہتا بھی نہیں تھا کہ ہم جو ہے اس میں شامل رہیں، لہٰذا جو ہے اس نے بہانہ بنا لیا، اور آخر میں جب دیکھا کہ حالات کچھ بدل گئے، اب منصب اور عہدہ یہ تمام چیزیں آ گئیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے پیادہ ہے نا 1000 کا لشکر لے کر کربلا میں پہنچ گیا، اب یہ جو ہے امام حسین کے ہے نا مقابلے میں ہے، اور یہاں تک کہ یہی شخص جو ہے کہتا ہے کہ جب خیمے میں آگ لگ گئی ہے نا، تمام جو ہے لوگ جو ہے زیورات وغیرہ لوٹ رہے تھے، تو یہ کہہ رہا تھا کہ ارے عورتیں ہیں، بچے ہیں نا، تم جو ہے نا ان سے بھی جنگ کرو گے، ایسا نہ کرو، یہی شخص ہے۔ اب آخرکار دیکھیں کہ پھر جو ہے اس کے بعد کیا ہوا، جب حالات بدلے اب یہ جو ہے جناب مختار کی طرف آ گیا، سمجھ گئے آپ، بولا نا کہ تھالی کا بیگن ڈھول مول تاریخ میں لکھا ہوا ہے نا، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، بیگن بھلے کر دے، ایک صلوات پڑھیے۔ پھر جو ہے یہ جناب مختار کی طرف آ گیا، اور بہت جو ہے آگے تھا، آگے حالات اچھے تھے، اب جناب مختار کی طرف ہے، اور جیسے ہی دیکھا کہ اب جناب مختار کے ہے نا خلاف اب جو ہے قیام ہو رہا ہے، اب یہ فوراً جو ہے جناب مختار کو چھوڑ کر ادھر چلا گیا ہے نا، اور یہاں تک کہ جناب مختار کے شہید کرنے میں اس کا ہاتھ ہے، بہرحال جو ہے سن 70 ہجری میں 80 سال کے عمر میں جو ہے یہ ہے نا ختم ہو گیا۔ بہرحال یہ دیکھیں یہ جو ایسے تھے افراد، تو کب تک جو ہے ان کا نام نمود تھا ہے نا، تاریخ میں کوئی نام لینے والا نہیں ہے، یا جس کا ساتھ دیا تاریخ حرہ دیکھ لیجئے، یا خانہ کعبہ پہ منجنیق سے ہے نا بمباری کرنا، یہ تمام چیزیں تو کب تک تھا، اسی طریقے سے یہ پیسر سعد بھی تھا، سمجھے آپ، یہ بھی ادھر جا رہا تھا، آخرکار یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ امام حسین کے خلاف قیام کیا، اور اس نے خود کہا کہ پہلا تیر جو ہے ہم نے چلایا نا قیام حسینی کی طرف، تو یہ بھی تھا۔ اسی طریقے سے حجار، یہ جو ہے بہت مشہور ہے نا، یہ جو ہے جو کوفے میں تھے نامور شخصیت ہے نا، یہ جو ہے ایسے افراد تھے، تاریخ میں جو ہے لکھا ہوا بھرا ہوا ہے، بس ایک دو اور نام لے لیں گے، تو یہ شخص بھی ایسا ہی تھا، یہاں تک کہ یہ بھی جو ہے مولا کائنات کی طرف تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ امام حسین کے خلاف جو ہے اس نے قیام کیا، امام حسین کے خلاف امام نے جو خطبہ دیا تھا یہ بھی موجود تھا، امام نے کہا کہ تم نے بھی خط لکھا تھا کوفے سے، جو خط بھیجا تھا کہ آپ جو ہے کوفے میں آ جائیے، تو تم بھی آگے تھے، تو اس نے بھی انکار کر دیا ہے نا، اس نے کہا کہ ہم نے جو ہے ایسا نہیں کیا، لیکن آخرکار آپ دیکھیں کہ یہ افراد جو ہے نا ایسے افراد تھے کہ یہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے خلاف جو ہے قیام کیا،
اور جو ہے دیگر جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے نا یہ ہے، یا مثلاً جو ہے عبد الملک ہے نا، عبد الملک جو ہے یہ افراد جو ہے ایسے ایسے پھر ظالم ہوئے. اور عبد الملک جو ہے یہ بھی پہلے کیا تھا، جب منصب خلافت نہیں ملی تھی تو پہلے جو یہ دن رات جو ہے مسجد میں بیٹھا رہتا تھا اور جو ہے قرآن پڑھتا تھا ہے نا. مسجد میں جو ہے ہل کے قرآن پڑھ، اس کا نام ہی پڑ گیا مسجد کا کبوتر ہے نا. اسے جو ہے حمایت المسجد کہنے لگے. یہ اسے لوگ کہتے تھے مسجد کا کبوتر ہے، یعنی دن بھر جو ہے مسجد میں بیٹھ کے ہلتا رہتا تھا، قرآن پڑھتا رہتا تھا. لیکن جیسے ہی منصب ملا تو اس نے کہا سلام علیکہ ھذا قرآن بینی و بینک ہے نا. قرآن تجھے سلام ہو، ہمارے اور تمہارے درمیان جو ہے جدائی ہے نا، فرق ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اس سے بھی ہمیں درس لینا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ جب تک جو ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بہت زاہد ہیں، بہت بڑے عابد ہیں ہے نا، اور جہاں کچھ مل گیا، دنیا مل گئی تو اب کہاں کہ اللہ کہاں عبادت ہے نا. ایسا نہ ہو کہ دنیا ملنے کے بعد جو ہے ہمارے اندر جو ہے مروان والی صفت پیدا ہو جائے. پڑھیے صلوات محمد وآل محمد. تو یہ سب جو ہے جو افراد ہیں ہے نا، تو اس سے جو ہے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ وقت کے امام آ جائیں ہے نا اور ہم بھی جو ہے دنیا میں گرفتار رہیں اور ہم سوچنے لگے ارے ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ امام آئیں گے تو بہت جو ہے دولت ملے گی، اور امام جو ہے وہ تو مثلا خدمت لے رہے ہیں نا کہ تم یہ کرو ہے نا. کچھ افراد ایسے بھی ہوں گے سوچیں گے کہ ارے ہم تو پورا ہے نا دنیاوی چیز تھا، یہ تمام چیزیں تھی، اب جو ہے یہ دنیاوی اس میں جو ہے زنجیر میں جکڑا ہوا ہے، یعنی جو ہے ہمیں جو ہے دینا ہے یا خرچ کرنا ہے یا جان کا یا جسم کا. تو بہت سے افراد جو ہے ایسے بھی ہو جائیں گے کہ امام سے جدا ہو جائیں گے. تو ایسا نہ ہو ہے نا کہ ہم جو ہے خط لکھا کوفے سے اور اپنا نمائندہ بنا کر جناب مسلم کو بھیجا اور کہا کہ گویا کہ ان کی بیعت کیا تو ہماری بیعت ہے. اور جناب مسلم علیہ السلام کوفہ پہنچے. آج کے شب جو ہے شب شہادت مسلم ابن عقیل ہے، اور آپ اگر سوچیں اپنے ذہن کو، دل کو کوفے کی طرف موڑیں کہ کیا منظر تھا کوفے میں. امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر جناب مسلم کو بھیجا تو لوگوں نے بیعت کی. بہت افراد تھے، 18,000 تک ہے نا بیعت کی. یہاں تک کہ پھر یہ وقت بھی آیا کہ ابن زیاد نے اور حکم دے دیا. اب جو ہے افراد جو ہے گھٹتے گئے، اعلان کر دیا کہ جو بھی ان کے ساتھ رہے گا ہم جو ہے وظیفہ بند کر دیں گے، تمام چیز جو ہے ہم بند کر دیں گے. اور ہر شخص جو ہے بیٹے کو بلا لیا ہے، بیوی شوہر کو بلا لیا. یہاں تک کہ جو ازدحام تھا، جب جناب مسلم نے ظہر کی نماز پڑھی تو دیکھا کہ بہت مختصر لوگ ہیں، 10 لوگ 20 لوگ. پھر جب مغرب کی نماز پڑھ کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، کوئی نہیں ہے. جناب مسلم جو ہے وہ تنہا ہے، شب کی تاریکی ہے. حالات ایسے نہیں تھے، اعلان ہو چکا تھا نا کہ کوئی ساتھ نہ دے اور جہاں بھی مسلم ملے انہیں گرفتار کیا جائے. حالات بہت خراب تھے. جناب مسلم مسجد سے نکلے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جناب مسلم جاتے تو کہاں جاتے. اب جناب مسلم جو ہے نا کوفے کی گلی میں ایک گھر تھا اور دروازہ بند تھا، تو گھر کے باہر جو ہے بیٹھ گئے. جب گھر کے باہر بیٹھ گئے تو ماحول ایسے تھے، حالات ایسے تھے. اور طوا جو مومنہ تھی اس کا بیٹا جو ہے باہر تھا تو وہ بار بار دروازے پہ آتی تھی. تو ایک مرتبہ جب دروازہ کھولا تو دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. تب طوا نے یہ کہا کہ اے شخص تم یہاں کیوں بیٹھے ہو ہے نا، تم جو ہے اپنے گھر چلے جاؤ. پھر اس کے بعد جو ہے دروازہ بند کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد جناب طوا پھر دروازہ کھولتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ شخص بیٹھا ہوا ہے. تو پھر جو ہے طوا نے کہا کہ اے شخص دیکھو میں بیوہ ہوں اور اچھا نہیں ہے کہ کسی کے دروازے پہ تم بیٹھو ہے نا، تم جو ہے اپنے گھر چلے جاؤ. جناب مسلم نے کیا فقرہ کہا ہے
جناب مسلم نے کہا کہ اے مومنہ جس کے گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ تو کہا گھر نہیں ہے تو مسجد میں چلے جاؤ، ہے نا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ جناب مسلم اٹھے، جیسے اٹھے تو جناب مسلم نے کہا یا علی۔ جب کہا یا علی تو طوا نے روکا، کہا اے شخص رک جا، تمہارے جسم سے خوشبو بھی آ رہی ہے اور تم نے علی کا نام لیا؟ کہا ہاں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم کس شہر کے رہنے والے ہو؟ کہا مدینہ۔ کہا مدینہ میں کس جگہ گھر ہے، کس محلے میں؟ کہا بنی ہاشم۔ اب رکی، کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا مسلم ابن عقیل۔ بس اتنا سننا تھا، اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا کہ معاف کیجئے گا ہم نے پہچانا نہیں، یہ گھر آپ کا گھر ہے، آپ اس گھر میں تشریف لائیے۔ جناب مسلم اس گھر میں آئے اور آنے کے بعد پوری رات عبادت کر رہے تھے، یہاں تک کہ آواز آئی کہ اب جو ہے ادھر سے لشکر آ رہا ہے۔ جناب مسلم جو ہے وہ آمادہ ہوئے، طوا نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ دیکھو لشکر آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ لشکر آ رہا ہے تو آپ جو یہیں پہ رہیں، گھر ہی میں رہیں؟ تو کیا فکرہ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ تمہارے گھر میں آ جائیں۔ جناب مسلم کی یہ غیرت ہے کہ کوئی جو ہے اس گھر میں نہ آئے، لیکن مسلم کل کربلا میں آئیے گا، زینب ام کلثوم ہوں گی، شہزادیاں ہوں گی، بے مقنا و چادر ہوں گی، آزادارو۔ اس کے بعد جناب مسلم جو ہے گھر سے باہر نکلے، یہاں تک کہ دھوکے کے ذریعے جو ہے انہیں قید کیا گیا، گڈھا کھودا گیا، ادھر سے لشکر جو ہے منگایا گیا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ کسی بنیے اور بکال سے جنگ ہے؟ یہاں تک کہ دھوکے کے ذریعے جو ہے دیکھیں جناب مسلم بھی باب الحوائج ہے، حضرت عباس بھی باب الحوائج ہے، جناب مسلم کی بھی ہر جگہ سنت پائی جاتی ہے، جو کعبے کی طرف رک کر کے جو ہے سلام کہا، حضرت عباس کی بھی نشانی ہر جگہ پائی جاتی ہے، جلوس نکلتا ہے، ہو سکتا ہے تابوت نہ ہو، ذوالجناح نہ ہو، جھولا نہ ہو، لیکن علم ضرور ہوتا ہے۔ آزادارو، جناب مسلم یہ جو ہے باب الحوائج ہے، دھوکے کے ذریعے جناب مسلم کو قید کیا گیا، اور قید کرنے کے بعد بس آخری فکرہ، قید کرنے کے بعد دارالامارہ پہ لائے، کہا امیر کو سلام نہیں کیا، کہا مالش امیر ہے، ہمارا امیر کون ہے؟ ہمارا امیر تو حسین ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے امام حسین کو سلام کیا۔ اب جو ہے وہ دارالامارہ میں ملعون نے حکم دیا کہ سر جو ہے تن سے جدا کر دیا جائے، وصیتیں بھی ہیں، بس آخری فکرہ، سر جو ہے تن سے جدا کر دیا جائے۔ سر تن سے جدا کیا، لاش کو دارالامارہ سے زمین پہ گرا دیا، اور کوفے میں جناب مسلم کی لاش کو جو ہے گلیوں میں کھینچا جا رہا تھا، اور اسی وقت جو ہے ایک شخص جو ہے کوفے سے آ رہا تھا، امام حسین قیام کیے ہوئے ہیں، تمام بیویاں، اور ادھر سے ایک شخص کوفے سے آ رہا تھا۔ امام حسین جو ہے وہ کبھی آگے بڑھ رہے ہیں، کبھی پیچھے آ رہے ہیں، کبھی حضرت عباس سے سوال کر رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے مسلم کی کوئی خبر ہے، کوئی کوفے سے آ رہا ہے، امام ہے، امام کو تو معلوم ہے، معرفت ہے، اور امام حسین جو ہے کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دور دیکھا کہ ایک شخص جو ہے آ رہا ہے۔ امام نے کہا کہ دیکھو ایک شخص جو ہے کوفے کی طرف سے آ رہا ہے، لیکن وہ شخص جو ہے وہیں سے راستہ بدل لیا۔ اب امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ جاؤ اور جانے کے بعد اس سے سوال کرو کہ کوئی خبر ہے مسلم کی۔ حضرت عباس قریب گئے، اسے روکا، کہا کہ تم آ رہے تھے، تم نے دیکھا نہیں کہ امام حسین چاہ رہے تھے تم سے گفتگو کرنا، اور تم جو ہے ادھر سے چلے گئے؟ کہا آقا ہمیں معلوم تھا، اسی لیے تو ہم نے راستہ بدل لیا۔ کہا کیوں؟ کہا جب ہم کوفے سے چلے تھے تو مسلم کی لاش جو ہے کوفے کے گلیوں میں کھینچی جا رہی تھی۔ اے آزادارو، حضرت عباس نے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ جناب عباس جو ہے وہ بے قرار ہے، یعنی مسلم کی بیوی حضرت عباس کی بہن تھی، اور مسلم کی جو بچی تھی وہ جو ہے بھانجی تھی، حضرت عباس جو ہے وہ ماموں تھے، بے قرار ہوئے، لیکن امام حسین نے روکا، قریب آئے۔ جب قریب آئے تو امام حسین نے اس سے سوال کیا کہ بات بتاؤ ہمارے بھائی مسلم کی خبر ہے؟ اس نے کہا مولا آپ کہیے تو یہیں بیان کر دے، یا ہمارے ساتھ جو ہے چند قدم آگے بڑھیے۔ امام جو ہے آگے بڑھے، جب آگے بڑھے تو اس نے کہا کہ مولا جب ہم کوفے سے چلے تھے تو مسلم کی لاش جو ہے کوفے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا تھا۔ فوراً امام جو ہے آئے، خیمے میں آئے، اور آنے کے بعد جو ہے امام نے بہن زینب سے کہا بہن زینب مسلم کی بیٹی کو بلاؤ۔
مسلم کی بیٹی آئی، امام حسین نے پہلو میں بٹھایا اور کہا زینب وہ صندوق لے کر آؤ۔ صندوق لایا گیا، امام حسین نے صندوق کو کھولا، اس میں سے بندے کو نکالا، کانوں میں بندہ پہنایا اور اس کے بعد جو ہے دست شفقت پھیرا، اہل بیت کے خاندان کی تھی، فوراً سوال کیا، ہاتھوں کو جوڑا اور کہا کیا میرا بابا مار دیا گیا؟ کیا ہم یتیم ہو گئے؟ لفظ یتیم سننا تھا، امام حسین نے کلیجے سے لگایا، کہا بیٹی آج سے حسین تیرا باپ ہے، آج سے تم مجھے باپ سمجھنا۔ اے عزادارو بتا دیا کہ مسلم شہید ہو گئے۔ زینب آگے بڑھی، سینے سے لگایا، ام فروہ تمام بیویاں آگے بڑھتی ہیں، کوئی دست شفقت پھیرتا ہے، کوئی سینے سے لگاتا ہے، لیکن اس منظر کو ایک بچی دیکھ رہی تھی، خدا کرے اس بچی نہ دیکھتی۔ وہ بچی کون تھی؟ جناب سکینہ دیکھ رہی تھی۔ انہیں خیال آیا اچھا اب جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اسے سینے سے لگایا جاتا ہے، اسے بندے پہنائے جاتے ہیں، دست شفقت پھیرا جاتا ہے، لیکن آج کربلا میں جب حسین شہید ہوئے کوئی گوشوارے اتار رہا ہے، کوئی تازیانہ لگا رہا ہے۔ آزاد اور بس آخری فقرہ کربلا جب ہو گئی اور جب لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا، جب کربلا سے چلا بس آخری فقرہ کوفہ پہنچا، جب کوفے میں پہنچا دارالامارہ کے قریب تو ایک آواز آئی السلام علیکم یا احمدی، آپ پہ سلام ہو، اے بنت رسول آپ پہ سلام ہو، اے علی کی بیٹی آپ پہ سلام ہو۔ جناب زینب پریشان ہوئی، سید سجاد نے بھی سوچا بس آخری فقرہ کون ہے جو کوفے میں سلام کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے دارالامارہ کی طرف دیکھا، کیا دیکھتی ہیں کہ مسلم کا سر ہے۔ اے عزادارو مسلم کی زوجہ تھی، مسلم کی زوجہ نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا اے والی و وارث آپ جو ہے شہادت کا جام نوش فرما لیے، آپ شہید ہو گئے۔ بس آخری فقرہ دو بیٹے ہمارے ساتھ تھے وہ بھی شہید ہو گئے، دو بیٹے آپ کے ساتھ تھے وہ بچے کہاں ہیں؟ اے عزادارو وہ بچے اسی کوفے میں قید تھے، ماں کوفے سے گزر گئی لیکن خبر نہ ہوئی۔ یا حسین یا مسلم پہ یہ زہرا پکار کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا پکار کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا پکار کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا پکار کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا پکار کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا پکار یا علی یا علی، کوفے میں پھر آئی ہے رونے سیدہ کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا پکار کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا پکار یا علی یا علی، کوفے میں پھر آئی ہے رونے سیدہ کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا پکار کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا پکار کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا پکار آپ پر جب ابن ملجم
نے کیا سجدے میں وار، ہاتھ پہلو پر رکھے آئی تھی میں پہلی بار، آج پھر اس حال میں زہرا کو ہے آنا پڑا، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا، کوفے والوں نے سے مل کر ہمارا یا علی، لاشیں مسلم ہے سے پارا پارا یا علی، جسم ہے سارا میرے بچے کا زخموں سے بھرا، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا، کس طرح میں نے سنبھالا، کس طرح تھا مائی سے، کیا بتاؤں میں کھڑی تھی ہاتھ پھیلائے ہوئے، دارالانبارہ سے جب تھا لاشیں مسلم گرا، کر رہی تھی مسلم پہ یہ زہرا بکا، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا، ہے سفیر مسلم سفیر، ہے سفیر مسلم سفیر، ہے سفیر مسلم سفیر، ہے سفیر سارے بڑے بھائی، ہے سفیر مسلم سفیر، 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 کوفہ مسلم کا علی کے بعد ہے مکہ، کوفہ مسلم کا
علی کے بعد ہے مقتل یہ کوفہ مسلم کا علی کے بعد ہے مقتل کوفہ مسلم کا علی کے بعد ہے مقتل یہ کوفہ مسلم کا علی کے بعد ہے مقتل کوفہ مسلم کا علی کے بعد ہے مقتل یہ کوفہ مسلم کا علی کے بعد ہے مقتل علی کے بعد ہے مقتل یہ کوفہ مسلم کا علی کے بعد ہے مقتل کوفہ مسلم کا پڑھائے زینب مزتر پڑھائے زینب مزتر یہ نوحہ مسلم کا علی کے بعد ہے مقتل کوفہ مسلم کا علی کے بعد ہے مقتل کوفہ مسلم کا پڑھائے زینب مزتر پڑھائے زینب مزتر یہ نوحہ مسلم کا علی کے بعد ہے مقتل کوفہ مسلم کا علی کے بعد ہے مقتل کوفہ مسلم کا ستم ہوا ہے سفیر حسین پر کتنا ستم ہوا ہے سفیر حسین پر کتنا یہیں پہ قتل ہوا ان کے دونوں بیٹوں کا لوٹا ہے کوفے میں آ کر لوٹا ہے کوفے میں آ کر گھرانہ مسلم کا علی کے بعد ہے مقتل کوفہ مسلم کا علی کی بیٹیاں دیکھیں گی اب ستم ایسے نہیں پھر آئیں گے کوفے میں ان کو بھی جیسے میرا یا کوفے کی گلیوں میں میرا یا کوفے کی گلیوں میں لاشا مسلم کا علی کے بعد ہے مقتل یہ کوفہ مسلم کا علی کے بعد ہے مقتل کوفہ مسلم کا علی کے بعد ہے مقتل یہ کوفہ مسلم کا علی کے بعد ہے مقتل کوفہ مسلم کا پڑھائے زینب مزتر پڑھائے زینب مزتر یہ نوحہ مسلم کا علی کے بعد ہے مقتل کوفہ مسلم کا علی کے بعد ہے مقتل کوفہ مسلم کا علی کی بیٹیاں دیکھیں گی اب ستم ایسے علی کی بیٹیاں دیکھیں گی اب ستم ایسے نہیں پھر آئیں گے کوفے میں ان کو بھی جیسے میرا یا کوفے کی گلیوں میں میرا یا کوفے کی گلیوں میں لاشا مسلم کا علی کے بعد ہے مقتل یہ کوفہ مسلم کا ملا جو پیاس کو پانی تو پانی پی نہ سکا کٹے لبوں سے لہو بہہ کے پانی میں تھا گرا گلا بھی خشک ہی بھرتے گلا بھی خشک ہی بھرتے قضا تھا مسلم کا علی کے بعد ہے مقتل یہ کوفہ مسلم کا علی کے بعد سلامت رہو بھائی کوفہ مسلم کا
علی کے بعد ہے مقتل یہ کوفہ مسلم کا پڑھا یہ زینب مزتر پڑھا یہ زینب مزتر نے لوحہ مسلم کا علی کے بعد کوفہ مسلم کا علی کے بعد کوفہ مسلم کا گلے سے گانے مسلم لگائی رو رو کر گلے سے بائے مسلم لگائی رو رو کر نظر ٹھہر گئی بی بی کی کوفے کے در پر لٹکتا دیکھا جو زینب نے لٹکتا دیکھا جو زینب نے لاشا مسلم کا جوان بیٹوں کے لاشیں اٹھانے سے پہلے نبی کی آل کے صحرا میں لٹنے سے پہلے ملا حسین کو راہوں میں ملا حسین کو راہوں میں صدمہ مسلم کا علی کے بعد ہے مقتل کوفہ مسلم کا علی کے بعد ہے مقتل کوفہ مسلم کا علی کے بعد ہے مقتل یہ کوفہ مسلم کا علی کے بعد ہے مقتل کوفہ مسلم کا علی کے بعد ہے مقتل یہ کوفہ مسلم کا علی کے بعد ہے مقتل پڑھا یہ زینب مزتر پڑھا یہ زینب مزتر نے لوحہ مسلم کا علی کے بعد ہے مقتل کوفہ مسلم کا علی کے بعد ہے مقتل جوان بیٹوں کے لاشیں اٹھانے سے پہلے جوان بیٹوں کے لاشیں اٹھانے سے پہلے نبی کی آل کے صحرا میں لٹنے سے پہلے ملا حسین کو راہوں میں ملا حسین کو راہوں میں صدمہ مسلم کا علی کے بعد ہے مقتل کوفہ مسلم کا اسد پیام حسینی جو لے کے آیا تھا اسد پیام حسینی جو لے کے آیا تھا کہ اہل کوفہ نے یہ اس غریب سے تھی وفا کسی نے بھی نہ اٹھایا کسی نے بھی نہ اٹھایا جنازہ مسلم کا علی کے بعد ہے مقتل کہ کوفہ مسلم کا علی کے بعد ہے مقتل کہ کوفہ مسلم کا حسین یا 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 حسین سارے بڑے حسین یا 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 حسین یا
حیا علی خیر العمل حیا علی